10واں سپارہ دوسرا رکوع سورت انفال آیت نمبر 49۔ الحمدللہ 1990 سے ادارہ دعوت ارشاد الیگزینڈریا ورجینیا کے زیر اہتمام بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ انتہائی مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج مورخہ نومبر 4 2012 کا یہ درس قرآن سورت انفال کی آیت نمبر 49 سے شروع ہو رہا ہے۔ 10واں پارہ دوسرا رکوع سورت انفال آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر هؤلاء دینہم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ ولو تری اذ يتوفى الذین كفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر هؤلاء دینہم، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب منافقین اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی یوں کہتے تھے کہ ان مسلمان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ تعالی زبردست ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور اگر آپ اس وقت
اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں جب کہ فرشتے ان موجودہ کافروں کی جان قبض کرنے جاتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ ابھی کیا ہے آگے چل کر آگ کی سزا جھیلنا، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ عذاب ان اعمال کفریہ کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے کے کافروں کی، کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، سو خدا تعالی نے ان گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالی بڑی قوت والے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے، وان اللہ سمیع علیم، اور یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے جاننے والے ہیں۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت فرعون والوں کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے، کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، اس پر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بلا شبہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم، جن کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد کر چکے ہیں، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، اور پھر بھی وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ عہد شکنی سے ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، سو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پاویں تو ان پر حملہ کر کے اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو جو ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجئے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ اس اطلاع پر برابر ہو جائیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بلا شبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ گزشتہ آیات میں یہ گزر چکا ہے کہ جب مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہونے لگی غزوہ بدر میں، تو ابلیس لعین حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا میدان جنگ میں ابلیس، اور جب اس نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا ابلیس نے، تو حارث کے ہاتھ کو جھٹک کر بھاگنے لگا۔
اس واقعہ کو جو تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے پچھلی آیات میں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کے عنوان سے گزر چکا ہے. اب حق تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تزیین شیطانی کفار مکہ ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ مدینہ کے منافق بھی اس میں مبتلا تھے، تزیین شیطانی میں، کہ شیطان ان کو کام بڑے اچھے کر کے دکھاتا تھا. تو یہ تزیین شیطانی صرف مکہ کے کافروں کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس کے اندر مدینہ کے منافق بھی مبتلا تھے. اس تزیین شیطانی کا اثر تھا کہ چونکہ بدر کی لڑائی میں مسلمان بہت کم تھے اور سامان جنگ بھی نہ تھا مسلمانوں کے پاس، اس لیے منافق یہ کہنے لگے، تعداد بھی مسلمانوں کی کم، سامان جنگ بھی کم، تو منافق مدینے کے یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے غرہ میں ڈال دیا ہے. مسلمانوں کو ان کے دین نے غرہ، دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے. کس کے اندر ڈال دیا ہے؟ دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے. کہتے تھے وہ یہود کہ 300 آدمی مسلمان اور 1000 لشکر جرار سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. 300 آدمی 1000 لشکر جرار سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. ان لوگوں کی یعنی کہ منافقوں کی اور وہ یہودیوں کی نظر وہ اسباب ظاہر کے اوپر تھی. منافقوں کی نظر اسباب جو ظاہری اسباب ہیں ان کے اوپر ان کی نظر تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے اور ان کی نظر صرف اسباب کے اوپر تھی، ان کے پاس تو تھوڑی سی چیز ہے، تو اس کا جواب اللہ پاک یہاں پر دیتے ہیں. اس کا جواب اللہ پاک یہاں پر یہ دیا اللہ پاک نے کہ یہ غرہ اور غرور نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا غرہ اور غرور نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا توکل ہے. یہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا توکل ہے. اور جو شخص اللہ تعالی پر بھروسہ کرے گا، جو شخص بھی اللہ تعالی پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالی اس کو وہم و گمان سے بڑھ کر دیں گے. جو بھی اللہ پاک پر بھروسہ کرے گا، اللہ پاک اس کو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والے ہیں. کیونکہ اللہ پاک غالب ہے اور کیا ہیں؟ حکمت والے ہیں. اور اللہ پاک اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو غلبہ دینے کے اوپر قادر ہیں. اللہ تعالی اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والوں کو غلبہ دینے کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہیں. اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا، اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بے سر و سامان وہ بدر میں، اللہ پاک کی حکمت کا اس بدر کے واقعہ میں تقاضا یہ تھا کہ بے سر و سامان دوستوں کو، بے سر و سامان اپنے، کیونکہ مسلمان اللہ کے کیا ہیں؟ اس میں حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ پاک بے سر و سامان اپنے دوستوں کو دشمنوں کے لشکر جرار کے اوپر فتح دے. دشمنوں کے لشکر جرار کے اوپر کیا دے؟ فتح دے. اور اللہ پاک کی ذات
فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فرمایا اللہ پاک اپنے امر کے اوپر غالب ہے. اللہ پاک اپنے امر کے اوپر کیا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ پاک اپنے امر کے اوپر غالب ہیں. اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. اب پہلی آیت کی آج کے درس کی تفسیر مکمل ہو گئی. اب اس کو ترجمہ پھر دفعہ سنو تو آپ کو ذہن میں پوری بات آپ ذہن میں رکھیں تو سمجھ آئے گی. توجہ فرماؤ. آیت نمبر 49 فرمایا اذ یقول المنافقون، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ منافقین والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی. کون سی بیماری تھی؟ شک کی بیماری تھی. کہنے لگے غرہا اولائی دینہم، کہ مسلمان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے. مسلمانوں کو ان کے دین نے کس میں ڈال رکھا ہے؟ 300 ہو کر 1000 کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا کر رکھا ہے؟ دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا. فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ تعالی زبردست ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور پھر اللہ پاک نے جو بھروسہ کیا، اللہ پاک نے اسی طریقے سے اس بھروسے کے اوپر ان کی امیدوں کو پورا بھی فرمایا. اب اس کے بعد آیت آ رہی ہے آیت نمبر 50. آیت نمبر پہلے ترجمہ سن لیجئے. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور اگر آپ اس وقت کے واقعہ کو دیکھیں جب کہ فرشتے ان موجودہ کافروں کی جان قبض کرنے جاتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں کے اوپر ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور یہ کہتے جاتے ہیں ابھی کیا ہے آگے چل کر آگ کی سزا جھیلنا. توجہ فرماؤ. گزشتہ آیات میں کفار کی دنیاوی ذلت اور رسوائی کا ذکر تھا. توجہ فرماؤ، جوڑ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ. پچھلی آیت میں کفار کی، کیونکہ وہ بدر کے مقام کے اوپر ذلیل اور رسوا ہوئے نا، پچھلی آیت میں کفار کی دنیاوی ذلت اور رسوائی کا کیا تھا؟ ذکر تھا. کیا تھا؟ ذکر تھا. جو ان کو پہلی بار اپنی زندگی میں پیش آئی، جو ان کو پہلی بار اپنی زندگی میں پیش آئی. اب ان آیات میں کفار کی برزخی ذلت اور رسوائی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. کفار کی برزخ میں کتنی ذلت ہوگی. یہ تو تھی، پہلے تو تھی دنیا کی ذلت، شکست ہو گئی. اب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کفار کی برزخ کے اندر ذلت کا کیا عالم ہوگا. ذلت کا کیا عالم ہوگا. موت کے وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے کفار کی، اور کس ذلت آمیز طریقے سے ان کی روح قبض کی جاتی ہے کفار کی. اب اللہ پاک نقشہ کھینچتے ہیں کہ ان کفار کی کتنی ذلت آمیز طریقے سے ان کی روح کھینچی جاتی ہے، ان کی روح قبض کی جاتی ہے. اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد ان کو عالم برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے. اور اس وقت ان پر تزیین شیطانی کی ساری کلی کھل جاتی ہے. کفار کے اوپر
جو شیطان کو مزین کر کے اعمال دکھاتا رہتا ہے، تو اس وقت کفار پر تزیین اعمال کی ساری کلی کھل جاتی ہے، ساری کلی کھل جاتی ہے۔ جس طرح آل فرعون اور گزشتہ کافروں پر جو قوم عاد میں تھے، قوم سمود میں تھے، اور گزشتہ کافروں پر عذاب و ہلاکت کے وقت تزیین شیطانی کی کلی کھل گئی، جیسے ان کے اوپر کھل گئی، ان کافروں کے اوپر بھی کلی کھل جاتی ہے، کلی اور وہ سارے سمجھ لیتے ہیں کفار موت کے وقت کہ ہم دھوکے میں مبتلا تھے۔ ہم کیا تھے؟ ہم دھوکے میں مبتلا تھے، خدا تعالی نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ کفار پھر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دھوکے میں مبتلا تھے اور خدا نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہے، بلکہ ہم نے خود اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ تباہ و برباد کیا ہے۔ تو دیکھیے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں جب کہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرنے جاتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے منہوں پر، ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں، ان کے منہوں کے اوپر اور ان کی پشتوں کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جان کنی کی کیفیت نہایت قابل عبرت ہے۔ نہایت کیا ہے؟ قابل عبرت ہے۔ اگر آپ ان کی اس حالت کو دیکھیں، وہ جو موت کے وقت ہے، اگر آپ کافروں کی اس حالت کو دیکھیں تو بڑا تعجب کریں، بڑا کیا کریں؟ یہاں پر ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ فرشتے کافروں کی روح نکالتے وقت، فرشتے کافروں کی روح نکالتے وقت ان کے منہوں کے اوپر مارتے ہیں اور ان کی دبر کے اوپر مارتے ہیں۔ یہ ادبار کے معنی پش کے بھی ہیں اور ادبار کے معنی دبر کے بھی ہیں۔ کس کے معنی ہیں؟ دبر، جہاں سے آدمی اپنی قضاء حاجت کرتا ہے اس کو بولتے ہیں عربی کے اندر دبر۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ فرشتے جب ان کی جان نکالتے ہیں تو ان کے منہوں کے اوپر مارتے ہیں اور ان کی، زور سے بولو، ان کے دبر کے اوپر مارتے ہیں، یعنی سرین پر، چوتڑوں پر آگ کے گرز مارتے ہیں، منہوں کے اوپر اور سرین کے اوپر آگ کے کیا مارتے ہیں؟ گرز۔ کیا مارتے ہیں؟ آگ کے گرز مارتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ کافروں کا منہ اور ان کی دبر ایک ہی حکم میں ہے، جس سے نقطہ یہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کافروں کا منہ اور کافروں کی دبر ایک حکم میں ہے۔ زور سے بولو، کیا ہے؟ ایک حکم میں۔ اس لیے کہ عربی گرامر کے مطابق عطف کے لیے معطوف علیہ میں مناسبت ضروری ہے۔ یہاں پر عطف اور معطوف یہ عربی گرامر کے قاعدے ہیں، اس میں مناسبت ضروری ہے۔ اس میں کیا ضروری ہے؟ اس میں مناسبت ضروری ہے، اور یہاں پر مناسبت یہ ہے کہ جس طرح دبر سے حصی اور ظاہری نجاست خارج ہوتی ہے، جس طریقے سے دبر سے حصی اور ظاہری نجاست پاخانے کی صورت میں کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے۔ اسی طرح کافروں کے منہ سے بھی کلمات جو کفریہ نکلتے ہیں یہ نجاست معنویہ ہے۔
جو کلمات کفریہ نکل رہے ہیں یہ بھی نجاست معنویہ، وہ نجاست حسیہ ہے اور یہ نجاست معنویہ ہے۔ یہ نجاست کیا ہے؟ زور سے بولو۔ یہ نجاست معنویہ ہے۔ اسی وجہ سے مشرکین کو نجس اور رجس کہا گیا ہے۔ مشرکوں کو نجس، پلید اور رجس کہا گیا ہے۔ کما قال تعالی، جیسے اللہ پاک نے قرآن میں دوسرے مقام کے اوپر فرمایا انما المشرکون نجس، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مشرک نجس ہیں۔ مشرک کیا ہیں؟ بلکہ توجہ فرماؤ، بلکہ کسی بھی زبان سے، کسی اور کی بھی زبان سے، کس سے؟ زبان سے جو کلمہ معصیت کا نکلتا ہے، کسی شخص کی بھی زبان سے جو کلمہ معصیت کا نکلتا ہے، معصیت کہتے ہیں نافرمانی، جو کلمہ کس کا نکلتا ہے؟ معصیت کا نکلتا ہے، وہ نجاست کا حکم رکھتا ہے۔ کس کا حکم رکھتا ہے؟ نجاست کا حکم رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے کہا کہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ کسی شخص نے اگر جھوٹ بولا یا غیبت کی تو اس کے بعد وضو کر لے، کیونکہ نجاست نکل گئی ہے اس کے منہ سے، تو اس وقت اس کو وضو کر لینا مستحب ہے۔ اس کو وضو کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آگ کے کوڑے، آگ کے کوڑے اور لوہے کے گرز فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کافروں کی جب جان قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے، زور سے بولو، آگ کے کوڑے اور لوہے کے گرز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جس سے وہ مرنے والے کافروں کو مارتے ہیں، جس سے وہ مرنے والے کافر کو مارتے ہیں۔ مگر چونکہ اس عذاب کا تعلق عالم عناصر سے نہیں ہے، یہ جو مارا جا رہا ہے نا کافر کو موت کے وقت، اس کا تعلق عالم عناصر سے بلکہ یہ عالم قبر سے ہے۔ اس کا تعلق اس کا تعلق کس سے ہے؟ عالم قبر سے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ عذاب عام طور پر آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس وجہ سے عام طور پر یہ عذاب آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ خطاب فرمایا یہاں پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہاں پر یہ خطاب فرمایا کہ اے پیغمبر، اگر آپ دیکھتے کافروں کی جان نکلنے کا منظر، اگر آپ دیکھتے تو یہ بڑا عبرتناک منظر تھا، اور بڑا یہ عبرتناک منظر ہوتا ہے، بڑا عبرتناک منظر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد عالم برزخ میں کفار کو عذاب دیا جاتا ہے، کفار کو عذاب دیا جاتا ہے، مگر اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ کس سے ہے؟ عالم غیب سے ہے۔ اس لیے عام طور پر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب توجہ فرماؤ، پھر آیت نمبر 50 فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور اگر آپ اس وقت کے واقعہ کو دیکھیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس واقعہ کو دیکھیں تو آپ کو بڑا تعجب ہے، لیکن دیکھ اس وجہ سے نہیں سکتے کہ یہ عالم برزخ کی بات ہے، یہ عالم برزخ کی بات ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور اگر آپ اس
وقت کا واقعہ دیکھیں جبکہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرنے جاتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں کے اوپر، وجوہ کہتے ہیں منہ کو، وجہ کی جمع ہے وجہ، وجہ کہتے ہیں منہ کو، اور ادبار کہتے ہیں دبر کو، ادبار کہتے ہیں سرین کو. تو فرمایا کہ جس وقت فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر اور ان کی دبروں کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے جاتے ہیں ابھی کیا ہے، آگے چل کر آگ کی سزا جھیلنا. ابھی یہ تو تھوڑا سا ہے، یہ تھوڑا سا تبرک مل رہا ہے تم کو، آگے چل کر عذاب کی سزا کو جھیلنا، آگے عذاب کی کو جھیلنا. اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 51. جزاکم اللہ. فرمایا، پہلے ترجمہ سن لیجئے. فرمایا کدأب آل فرعون، ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی، ان کی حالت کافروں کی ایسی ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ فرمایا عذاب ان کے اعمال کفریہ کی وجہ سے ہے. یہ جو ان کو عذاب ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ عذاب ان کے اعمال کفریہ کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے ہیں، جو اعمال کفریہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے، کیا کیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور ثابت ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں. توجہ فرماؤ، کفار کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ عذاب دنیا اور آخرت کا، یہ جو تم کو عذاب ملا ہے دنیا اور آخرت کا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کس کی کمائی ہے؟ یہ تمہارے قدمت ایدیکم، ایدی ہاتھ کو بولتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کیا کہا؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. چونکہ عام کاروبار، توجہ فرماؤ، چونکہ عام کاروبار ہاتھوں سے وجود میں آتا ہے. جو عام آدمی کاروبار کرتا ہے کس سے وجود میں آتا ہے؟ ہاتھوں سے وجود میں آتا ہے. اس لیے ہاتھوں کا ذکر کیا گیا. اس وجہ سے کس کا ذکر کیا گیا؟ ہاتھوں کا ذکر کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عذاب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ پاک تو اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ بلا وجہ اللہ پاک کسی کو عذاب میں مبتلا کرے، کہ بلا وجہ اللہ پاک کسی کو عذاب میں مبتلا کرے. حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اعمالکم احصیها علیکم، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو ہم نے ان کو شمار کیا ہے اور تم کو بتا رہے ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، یہ تمہارے کیا ہیں. اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جس وقت آدمی آگے جائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے بالکل حاضر پائیں گے، اپنی ہر چیز کو آگے دیکھیں گے، حاضر پائیں گے. کیا پائیں گے؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ لوگ عمل کرتے ہیں اس کو حاضر پائیں گے. اور انسان کہے گا قیامت والے روز، جس وقت یہ سارے منظر دیکھے گا، اس وقت انسان یہ کہے گا مال ھذا الکتاب، یہ ہمارے اعمال نامے کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہر ہماری چھوٹی اور بڑی چیز کو لکھ کر رکھ دیا ہے. جس ہماری کتاب کو جو ہمارا اعمال نامہ ہے، اس میں تو بھائی ذرا ذرا چیز لکھی پڑی ہے ہماری. تو انسان تعجب کے ساتھ کہے گا، فرمایا مال ھذا الکتاب، اس ہمارے اعمال نامے کو کیا ہے، اس ہماری کتاب کو کیا ہے،
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے کوئی ہماری چھوٹی بڑی چیز کو نہیں چھوڑا مگر اس کو بھی شمار کر دیا، اس کو بھی شمار کر دیا، اس کو بھی لکھ دیا۔ تو یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتے، کسی کے اوپر ظلم بلا وجہ نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر کون سی بھائی؟ 52۔ پہلے ترجمہ سنے، فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی حالت، ان کافروں کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کافر لوگوں کی، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ پاک بڑی قوت والے اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ توجہ فرماؤ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین حق اور نبی برحق، اللہ پاک فرماتے ہیں دین حق اور نبی برحق کی عداوت اور تکذیب، جو انہوں نے نبی برحق کی اور دین برحق کی عداوت دشمنی رکھی، جو اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، جیسے پہلے لوگوں نے یہ کام کیے اسی طریقے سے یہ بھی کر رہے ہیں، جیسے پہلے کافر کرتے رہے یہ بھی ایسا کیا کر رہے ہیں، یہ بھی وہی طریقہ ان کا بھی جو فرعونیوں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، جیسے ان سے پہلے قوم عاد اور سمود کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ تھا، اسی طریقے سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی یہ کافر وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور فرمایا آگے کفروا بآیات اللہ، ابھی تک آیت نمبر 52 چل رہی ہے، کفروا بآیات اللہ، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں اور رسول بھیجتے ہیں، اللہ پاک اپنی کتابیں بھیجتے ہیں اور کیا بھیجتے ہیں؟ رسول بھیجتے ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بشکل معجزات دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے کتابیں بھیجی، اللہ پاک نے رسول بھیجے، پھر اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت کو پیغمبروں کے ہاتھ معجزات کی صورت میں بھی دکھاتے ہیں۔ پیغمبر پھر معجزے دکھاتے ہیں، پیغمبر کیا دکھاتے ہیں؟ بہت سارے معجزات دکھاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص کتاب بھیجنے کے باوجود، رسول بھیجنے کے باوجود، معجزے دیکھنے کے باوجود، پھر بھی اگر کوئی شخص یا قوم ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر لے، آنکھیں کیا کر لے؟ آنکھیں بالکل بند کر لے، تو پھر عادت اللہ ایسی ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ دنیا میں پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے، پھر دنیا میں ان کے اوپر کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے، اور دنیا کے عذاب کے ساتھ دائمی آخرت کے عذاب میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا تو عذاب آتا ہی آتا ہے، اگر دنیا میں ہی صرف کمپنسیٹ ہو جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے، آخرت کو اصل عذاب تو ادھر ہے۔ تو یہی فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی آیت نمبر 52 چل رہی ہے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کافر لوگوں کی، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 53، آیت نمبر 53، پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔
فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنی ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت دی ہو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے حالات کو نہ بدل ڈالیں، جب تک کہ وہ اپنے حالات کو نہ بدل ڈالیں. اب اس کی تشریح آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ. حق تعالی نے اہل مکہ کو بھوک میں کھانا دیا تھا. اللہ پاک نے اہل مکہ کو بھوک میں کیا دیا؟ اور اللہ پاک نے اہل مکہ کو خوف میں امن میں رکھا تھا. خوف میں کیا کس میں رکھا تھا؟ اور اللہ پاک نے مکے والوں کو اپنے احسان ایک اور مقام کے اوپر جتلایا اور اللہ پاک نے فرمایا مکے والوں اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تمہاری بھوک میں نے تم کو کھانے کھلائے اور میں نے تم کو خوف سے امن دلایا. خوف سے کیا دلایا؟ خوف سے امن دلایا. ان کی ہدایت کے لیے ایک تو بھوک میں کھانا کھلایا اللہ نے، پھر اللہ پاک نے خوف سے امن میں بھی رکھا ہوا تھا مکے والوں کو، کیونکہ کوئی مکے والوں سے کوئی تعارض نہیں کرتا تھا، کہتے یہ حرم والے لوگ ہیں. اور پھر ان کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا. ان کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ. پس جب ان لوگوں نے خدا کی ان تمام نعمتوں کو، خدا کی ان تمام نعمتوں کو، تمام نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی، تمام نعمتوں کو کیا کی؟ ناشکری کی، تو اللہ تعالی نے ان نعمتوں کے اوپر، ان کے اوپر اللہ پاک نے پھر قحط مبتلا کیا. پہلے کھانا اللہ پاک دے دیتے، پھر اللہ پاک نے اس کھانے کے بدلے میں قحط کیا آ گیا ان کے اوپر؟ قحط مبتلا کیا. اور اللہ پاک نے ان کے اوپر مسلمانوں کا خوف اللہ پاک نے ان کے اوپر مسلط کر دیا. پہلے امن کے، پھر مسلمانوں کا خوف رہتا تھا ان کو، مسلمانوں کا کیا رہتا تھا؟ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک نے ان میں بھیجے، جب انہوں نے قدر نہیں کی، ناشکری کی، تو وہ نکل کر انصار میں چلے گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر کہاں میں چلے گئے؟ جب انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی تو بھوک کی بجائے، وہ کھانے کی بجائے قحط ہو گیا، امن کی بجائے خوف ہو گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی نعمت تھی وہ بھی ان سے نکل کر کہاں چلی گئی؟ انصار کے پاس. کہاں چلے گئے؟ انصار کے پاس. یہ لوگ نور ہدایت سے پھر محروم ہو گئے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو پھر نور ہدایت سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. حق تعالی کی نعمتوں کے متعلق اب ایک میں آپ کو ضابطہ بتاتا ہوں، توجہ فرماؤ، بڑا اہم بات آ رہی ہے کیونکہ ہم سب کے اوپر اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمتوں کا ضابطہ یہ ہے کہ اولاً عطائے نعمت، جو اللہ پاک نعمت عطا فرماتے ہیں، یہ کوئی اللہ پاک، اس کی اللہ پاک نے کوئی قید اور شرط نہیں لگائی. عطائے نعمت کے لیے، نعمت کے دینے کے لیے کوئی قید اور شرط، کوئی قید اور شرط نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عمل کے اوپر موقوف ہے. نہ کوئی قید ہے اللہ کی نعمت جس وقت دیتے ہیں، نہ کوئی شرط ہے، اور نہ کسی عمل کے اوپر موقوف ہوتی ہے، نہ کسی، زور سے بولو، عمل کے اوپر موقوف ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا، کوئی قید ہوتی، شرط ہوتی، کوئی عمل ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلی نعمت ہمارا وجود ہے. سب سے بڑی نعمت ہمارا کیا ہے؟ ہمارا وجود ہے. اور یہ ہمارا وجود حق تعالی کی عجیب، یہ جو وجود ہے ہر انسان کا،
یہ اللہ پاک کی عجیب کاراگری کا شاہکار ہے. یہ ہمارا جو وجود ہے یہ اللہ پاک کی عجیب کاراگری کا کیا ہے؟ شاہکار ہے. اللہ پاک نے ہمارے وجود میں اپنی کاریگری کی انتہا فرمائی ہے. اللہ پاک نے ہماری وجود میں اپنی کاریگری کی کیا فرمائی ہے؟ انتہا فرمائی ہے. یہ نعمت اللہ پاک نے ہم کو وجود کی اس وقت عطا فرمائی جب کہ ہم نہ تھے. توجہ فرماؤ، یہ اللہ پاک نے ہم کو نعمت وجود کی اس وقت عطا فرمائی کہ جب ہم نہ تھے. اور ہمارا جو اللہ پاک نے یہ وجود عطا فرمایا، ہمارا کوئی عمل بھی اس سے پہلے نہیں تھا. جب تھے ہی نہیں تو عمل کیا ہوتا؟ اس وقت ہمارا کوئی عمل بھی نہیں تھا. اگر اللہ تعالی اپنے انعامات اور احسانات بندوں کے نیک اعمال کے منتظر رہتے، توجہ فرماؤ، اگر اللہ پاک اپنے انعامات اور احسانات کے لیے بندوں کے اعمال کے کیا رہتے؟ منتظر. کیا رہتے؟ منتظر رہتے، تو ہمارا وجود ہی قائم نہ ہوتا. ہمارا وجود ہی قائم نہ ہوتا. یہ سب اللہ تعالی رب العالمین اور رحمان رحیم ہونے کے یہ اللہ پاک کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ وجود بغیر مانگنے کے، بغیر شرط کے، بغیر کسی چیز کے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اچھا، یہ سب، ہاں، یہ جس وقت اللہ پاک کو نعمت دیتے ہیں، توجہ فرماؤ، بات ہماری ہے، یہ تو اللہ پاک نے عطائے نعمت کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی مانگنا شرط نہیں ہے. لیکن جب اللہ پاک کوئی نعمت دیتے ہیں، توجہ فرماؤ، بات آ رہی ہے، جب اللہ پاک کوئی نعمت دے دیتے ہیں، جب اللہ پاک کوئی نعمت، ہاں، ان نعمتوں کے قائم رکھنے کے لیے اور ان نعمتوں کے باقی رکھنے کے لیے ایک قانون ہے. ان کے قائم رکھنے کے لیے اور ان نعمتوں کے باقی رکھنے کے لیے اللہ پاک کا کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کا قانون ہے. وہ قانون یہ ہے جو اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. وہ قانون اللہ پاک نے اس آیت میں کیا کیا؟ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جس قوم کو اللہ پاک کوئی نعمت دیتے ہیں یا جس شخص کو اللہ پاک کوئی نعمت دیتے ہیں، اس سے اس وقت تک وہ نعمت واپس نہیں لیتے جب تک کہ وہ اپنے حالات اور اپنے اعمال کو بدل کر خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے. کفار قریش اور آل فرعون جن کا اس آیت میں ذکر ہے، یہ لوگ اللہ تعالی کی نعمت ملنے کے وقت، اللہ پاک کی نعمت ملنے کے وقت بھی کچھ اچھے حالات میں نہیں تھے. جس وقت ان کو نعمت ملی نا، کفار قریش کو اور آل فرعون کو، تو اس سے پہلے بھی کچھ اچھے حالات میں نہیں تھے. سب کے سب کافر اور مشرک تھے. سب کیا تھے؟ کافر اور مشرک تھے. لیکن انعامات کے بعد، کہ انعام کافر مشرک ہونے کے باوجود اللہ پاک نے انعام یہ کیا کہ رسول اللہ سید الانبیاء کو بیچ میں بھیج دیا. آل فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر آ گئے. لیکن پہلے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے نعمت دے دی. تو فرمایا لیکن ان انعامات کے بعد یہ لوگ اپنی بدعمالیوں اور شرارتوں میں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے تھے. پہلے بھی حالات ان کے اچھے نہیں تھے، لیکن جب یہ نعمت مل گئی تو پھر اپنی بدعمالیوں اور شرارتوں میں اور تیز ہو گئے. بدعمالیوں اور شرارتوں میں کیا ہو گئے؟ اور تیز ہو گئے. اور دین کے اعتبار سے وہ عظیم نعمت جو ان کو عطا ہوئی، دین کے اعتبار سے جو ان کو عظیم نعمت عطا ہوئی، جو پچھلی قوموں کو نہیں ملی.
مکے کے مشرکوں کو دین کے اعتبار سے اللہ پاک نے ایسی بڑی نعمت دی جو پچھلی کسی قوم کو نہیں ملی، کہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کے اندر مبعوث فرما دیا. ان کے اندر کیا فرما دیا؟ مبعوث فرمایا. اور اللہ تعالی کی آخری اور جامع کتاب ان میں آ گئی، بڑی سب سے بڑی کتاب قرآن، اور جامع کتاب ان میں کیا آ گئی؟ قرآن اللہ پاک نے ان میں بھیج دیا. مگر ان لوگوں نے اللہ تعالی کی ان انعامات کی شکر گزاری اور قدر نہیں کی، شکر گزاری اور قدر نہیں کی. اور انہوں نے اپنے حالات درست کرنے کی بجائے، حالات تو پہلے بھی اچھے نہیں تھے لیکن درست کرنے کی بجائے اور زیادہ خراب کر دیے، اور زیادہ کیا کر دیے؟ خراب کر دیے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو عذاب کی صورت میں تبدیل کر دیا. اس صورت میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو کس میں تبدیل کر دیا؟ اب عذاب کی صورت میں تبدیل کر دیا کہ وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہوئے. وہ دنیا میں بھی کیا ہوئے؟ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے. اور وہ جو ذات رحمت للعالمین برقرار آئی تھی، وہ جو ذات پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئی تھی، وہ جو ذات پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئی تھی، اسی کے ذریعے وہ انہوں نے اپنی موت اور ہلاکت کو دعوت دے دی. اپنی موت اور ہلاکت کو کیا کر دی؟ دعوت دے دی. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات حق تعالی اپنی نعمت بعض ایسے لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اپنے عمل سے اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن عطائے نعمت کے بعد اگر وہ اپنے اعمال کا رخ نہ بدلے اور اصلاح کی طرف نہ پھیرے تو پھر بجائے وہ اپنے اعمال میں اور زیادہ وہ اعمال بد میں زیادتی کرتا رہے تو پھر اللہ پاک یہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں. پھر اللہ پاک وہ نعمت اس سے کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں، اور وہ شخص پھر عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے. عذاب الہی کا کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہی اللہ پاک نے فرمایا. دیکھو آیت نمبر 53 فرمایا ذالک بأنہم لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے. اور آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آخر کے اوپر کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ گفتگو کو سننے والا ہے. اللہ پاک گفتگو کو اور ان کے تمام اعمال و افعال کو جاننے والے ہیں. اس کے بعد اللہ کے یہاں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اللہ پاک کے یہاں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ سمیع اور علیم ہے. اللہ پاک سمیع اور کیا ہے؟ سمیع اور علیم ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد پھر کدأب آل فرعون. آپ اگر پہلے آیت نمبر 52 کو دیکھیں نا، اس کو بھی کدأب آل فرعون کے ساتھ شروع کیا، اور یہاں پر پھر اللہ پاک کدأب آل فرعون کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، لیکن دونوں کے اندر مفہوم مختلف ہے. دیکھو فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، آیت نمبر 54 ہے. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم. ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، اس پر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا. وأغرقنا آل فرعون، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے. وہ سب کیا تھے؟ ظالم تھے. اس آیت کے الفاظ تقریباً وہی ہیں
جو ایک آیت پہلے آ چکی ہے، جو ایک آیت میں پہلے آ چکے ہیں، جو ایک آیت میں پہلے، مگر مقصود دونوں میں جدا ہے۔ مقصود دونوں میں کیا ہے؟ جدا ہے۔ پہلی آیت میں اس کا بیان مقصود تھا کہ ان لوگوں کا کفر ان کے عذاب کا سبب بنائے۔ پہلی آیت میں کفروا بآیات اللہ، اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے کفر ان کا عذاب کا سبب بنا، ان کا کفر ان کے عذاب کا سبب، اور اس آیت میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری ان کی عذاب کا سبب بنے۔ مثلا پہلی آیت کفروا بآیات اللہ کے الفاظ کے ساتھ ہے، اور یہاں پر بآیات ربہم کا لفظ ہے، جس میں دونوں اسباب کی طرف اللہ پاک کا اشارہ موجود ہے، اللہ پاک کا اشارہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 55۔ کون سی آیت نمبر بھائی؟ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بلا شبہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں تو یہ ایمان نہ لاویں گے۔ ان آیات میں سبب، اس آیت کا سبب نزول ہے، یہ جو آیت ہے نا ابھی جو پڑھی جا رہی ہے، اس کا سبب نزول ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب نزول، نون کے اوپر پیش، سبب نزول۔ سبب نزول ہے یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی، یہود بنو قریظہ اس کی عہد شکنی، اس کی عہد شکنی، اور یہود بنی قریظہ کی اسلام دشمنی، اسلام دشمنی، یہ اس کا سبب نزول ہے۔ یہ اس کا کیا ہے؟ سبب نزول ہے۔ یہود نے، توجہ فرماؤ، یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے دشمن کفار مکہ کو کوئی مدد نہیں دیں گے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا کہ ہم آپ کے دشمن جو کفار مکہ ہیں ان کو کوئی مدد نہ دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ مگر انہوں نے، یہود نے، مگر انہوں نے عہد کو توڑا اور بار بار اس کی خلاف ورزی اور وائلیشن کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باز پرس کی، جب وہ بار بار توڑتے تھے عہد کو، جب باز پرس کی تو انہوں نے کہا ہم بھول گئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیا، یہود بنو قریظہ نے کہا ہم کیا ہو گئے؟ بھول گئے، اور ہم سے غلطی ہو گئی۔ کہنے لگے ہم سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ یہاں یہودیوں کی خباثت کو سب سے بڑھ کر فرمایا، یہودیوں کی خباثت کو سب سے بڑھ کر فرمایا کہ وہ دائرہ انسانیت سے نکل کر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ دائرہ انسانیت سے نکل کر جن سے حیوانیت میں داخل ہو گئے، جن سے حیوانیت میں داخل ہو گئے، کیونکہ بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک یہ کافر ہیں، کیونکہ بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ لہذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سخت سزا دیجیے۔ اللہ پاک فرماتے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کیجیے؟ سخت سزا دیجیے، تاکہ دوسرے کافر بھی ان کے حال کو سن کر ڈر جائیں، ان کے حال کو سن کر ڈر جائیں۔ یہاں پر لفظ ہے دواب، آپ دیکھ رہے ہیں لفظ دواب کو، دیکھ رہے ہیں جی؟ دواب، یہ دابا کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ لفظ کس کی جمع ہے؟ دابا کی جمع ہے، جس کے معنی زمین پر چلنے پھرنے والا جانور، دابا کہتے ہیں زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا جانور۔ یہ زمین پر لاکھوں جاندار ہیں، زمین کے اوپر لاکھوں کیا ہے؟ جاندار ہیں، جن میں انسان کے علاوہ درندے اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں۔ زمین کے اوپر لاکھوں جاندار ہیں، انسان کے علاوہ درندے بھی ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں، مگر ان سب جانداروں میں سے سب سے بدترین جاندار وہ انسان ہیں جو اللہ تعالی کی وحدانیت کے منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کیا ہیں؟ منکر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ مخالف ہے، اور کفر کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں کفر کے پروگرام کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ غالب کرنا چاہتے ہیں. سورت بینہ میں ایک اور جو سورت ہے سورت بینہ، سورت بینہ میں ایسے لوگوں کو شر البریہ فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ شر البریہ، یعنی مخلوق کا بدترین حصہ. مخلوق کے اندر تو کیڑے مکوڑے بھی ہیں، لیکن مخلوق کا بدترین حصہ یہ ہے، مخلوق کا بدترین حصہ یہ ہے. اور اہل ایمان کو اللہ پاک نے خیر البریہ فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ خیر البریہ فرمایا، یعنی مخلوق کا بہترین حصہ، مخلوق کا بہترین حصہ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ فرماؤ شاہ صاحب کی بات. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر عزیزیہ میں، یہ انہوں نے نقطہ بیان کیا ہے کہ کافر لوگ عام جانوروں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی کیوں بڑھ کر ہیں. یہ جو کافر لوگ ہیں عام جانوروں سے اور کیڑے مکوڑوں سے بھی کیوں بدتر ہیں؟ کیوں؟ زور سے بولو، کیوں بدتر ہیں؟ فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ دنیا کا ہر جاندار اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے. دنیا کا ہر جاندار اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے اور پورا کرتا ہے. اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اپنے دنیا کا ہر جاندار اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. حتیٰ کہ بیل، گھوڑے، گدھے اور بھینس بھی اپنے مالک کی بات کو سنتے ہیں. اپنے مالک کی بات کو سنتے ہیں اور اس کی خدمت کو بجا لاتے ہیں. اپنے مالک کی خدمت کو بجا لاتے ہیں. مگر یہ کافر اور مشرک انسان ایسے ہیں کہ اپنے مالک کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے. اپنے مالک کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو کیا رکھتا ہے؟ مقدم رکھتا ہے. لہذا یہ لوگ شاہ صاحب فرماتے ہیں پوری مخلوق کا بدترین حصہ ہے. پوری مخلوق کا کیا ہے؟ بدترین حصہ ہے. سورت آراف میں فرمایا کفار کے لیے، سورت آراف میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کل انعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو اپنے مالک کا حق ادا کر رہا ہے. وہ جانوروں کی مانند، بلکہ فرمایا ان سے بھی بدتر. جانور اپنے مقصد حیات کو پورا کرتا ہے مگر یہ اتنا بھی نہیں کرتے، مگر یہ اتنا بھی نہیں کرتے. تو یہی اللہ پاک نے فرمایا، توجہ فرماؤ آیت نمبر 55، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. بلا شبہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں، اور تو یہ ایمان نہ لائیں گے، یہ ایمان نہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر آ رہی ہے 56. آیت نمبر 56. اچھا پہلے اس کا ترجمہ سنو. فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. فرمایا جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد لے چکے مگر پھر بھی وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ عہد شکنی سے ڈرتے نہیں. یہ آیت جیسے پہلے بتایا کہ یہ یہود مدینہ، بنو قریظہ، بنو نذیر کے متعلق ہے. پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ پر میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں پر عذاب نازل ہونے کا ذکر تھا. جو پچھلی آیتیں تھیں وہ مشرکین مکہ کے اوپر جو عذاب اس کا ذکر تھا. اور اس آیت میں اس ظالم جماعت کا ذکر ہے.
اس آیت میں بنو نذیر اور بنو قریظہ جیسی ظالم جماعت کا کیا ہے؟ ذکر ہے، جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے مارے آستین بنے ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے مارے آستین، جانتے ہو مار کہتے ہیں سانپ کو، مارے آستین بنے ہوئے تھے۔ کیا بنے ہوئے تھے؟ مارے آستین بنے ہوئے تھے، جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح کے بھی دعوے دار تھے، ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح کے بھی کیا تھے؟ دعوے دار تھے، دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خلاف سازشیں بھی کرتے تھے۔ صلح کے بھی دعوے دار تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ مذہباً یہود تھے، یہ لوگ مذہباً کیا تھے؟ یہ مذہباً یہود تھے۔ جس طرح مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا علم بردار، مشرکین مکہ میں جو اسلام کا سب سے بڑا علم بردار تھا، اسلام کے خلاف جو علم بردار، اس کا نام ابو جہل تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابو جہل تھا۔ اسی طرح یہود مدینہ میں ان کا جو سب سے بڑا علم بردار تھا وہ کعب بن اشرف تھا۔ وہ کیا تھا؟ کون تھا؟ یہودیوں کا وہ کیا تھا؟ کعب بن اشرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کی وطنی اور قومی عصبیت کا خاتمہ کر کے ایک نئی قومیت اسلام کے نام پر قائم فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے کام یہ کہ ایک نئی قومیت اسلام کے نام کے اوپر آپ نے کیا کی؟ قائم فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مہاجرین اور انصار کو آپس میں کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اس سیاست کا دوسرا قدم یہ تھا کہ حریف مقابل آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تھے، مہاجرین اور انصار کو تو بھائی بھائی بنا دیا نا، اب اس سیاست کا دوسرا قدم کہ آپ کے جو مقابلے میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حریف مقابل آپ کے دو تھے۔ حریف مقابل کیا تھے؟ دو تھے، ایک مشرکین مکہ اور دوسرے یہودی جو اب مسلمانوں کے یہ یہودی پڑوسی بھی بن گئے تھے۔ مسلمانوں کیا بن گئے تھے؟ پڑوسی بن گئے تھے۔ ان میں یہود کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا۔ جاتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک کیا کیا؟ ایک معاہدہ کیا، اور جس کا سب سے بڑا اہم جو جز تھا معاہدہ کا، ایگریمنٹ کا، وہ یہ تھا کہ باہمی اختلاف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ واجب العمل ہوگا۔ جب آپس میں اختلاف ہو جائے گا تو آخری جو فیصلہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور دوسرا جز اس ایگریمنٹ کا، معاہدے کا یہودیوں کے ساتھ جو ہوا، یہ تھا کہ یہود مدینہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ یہود مدینہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے جو یہودی تھے، انہوں نے غزوہ بدر کے وقت عہد شکنی کی۔ غزوہ بدر کے وقت کیا کی؟ عہد شکنی کی کہ مشرکین مکہ کو انہوں نے اسلحہ بھی دیا اور سامان جنگ بھی دیا۔ اسلحہ بھی دیا اور سامان جنگ میں بھی مدد پہنچائی۔ مگر جب غزوہ بدر کا انجام مسلمانوں کی فتح مبین کی صورت میں نکل آیا، انہوں نے مدد ان کی، لیکن مسلمانوں وہ جو غزوہ بدر کو جو انجام ہے وہ مسلمانوں کی فتح مبین کی صورت میں جب نکل آیا اور کفار کی شکست کی صورت سامنے آ گئی، تو ان لوگوں کے اوپر جو یہود مدینہ تھے ان کے اوپر رعب غالب ہو گیا۔ ان کے اوپر کیا غالب ہو گیا؟ ان کے اوپر رعب غالب ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حاضر ہو کر عذر انہوں نے کیا کہ اس مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عذر کیا کہ اس مرتبہ ہم سے کیا ہو گئی؟ اس مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس کو آپ معاف فرما دیں۔
اس کو کیا کر دیں؟ اس کو آپ معاف فرمائیں، آئندہ ہم عہد شکنی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم عہد شکنی نہیں کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حلم اور کرم جو آپ کا شعار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ حلم اور کرم کرنا آپ کا کیا تھا؟ شعار. آپ کا کیا تھا؟ آپ کا شعار تھا. اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ معاہدے کی تجدید فرما دی کہ چلو بھائی دوبارہ معاہدہ کرتے ہیں. پہلے تم نے اس کی جو ہے نا وہ کیا ہے، اب دوبارہ تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ تجدید کرتے ہیں. معاہدے کی کیا کرتے ہیں؟ تجدید کرتے ہیں. مگر یہ لوگ اپنی عادت سے مجبور تھے. یہ لوگ اپنی عادت سے مجبور تھے. اور غزوہ احد میں، جب غزوہ بدر کے بعد دوسرا غزوہ آیا، کون سا غزوہ آیا؟ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست ہوئی، کیونکہ غزوہ احد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں ابتدائی طور پر کیا ہو گئی تھی؟ جب مسلمانوں کی ابتدائی شکست ہوئی اور نقصان کا علم جس وقت ان کو یہودیوں کو ہوا، ان کے حوصلے بلند ہو گئے. ان کے حوصلے یہودیوں کے کیا ہو گئے تھے؟ بدر میں پست ہو گئے تھے اور احد میں کیا ہو گئے؟ بلند ہو گئے. ان کا جو یہ سردار تھا نا کعب ابن اشرف، ان کا سردار کعب ابن اشرف خود سفر کر کے مکہ پہنچا. غزوہ احد کے بعد خود سفر کر کے کہاں پر پہنچا؟ مکہ مکرمہ پہنچا. اور مشرکین نے مکہ کو اس پر آمادہ کیا کہ اب پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں. اب پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر کیا کریں؟ حملہ کریں. اور یہود مدینہ تمہارا پورا ساتھ دیں گے. یہود مدینہ تمہارا مشرکو تمہارا کیا کریں گے؟ تمہارا ساتھ دیں گے. یہ دوسری عہد شکنی تھی. یہ ان کی دوسری کیا تھی؟ عہد شکنی تھی جو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف کی، لیکن ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان لوگوں کو اپنی بدکاری کی سزا ملی. ان کو اپنی بدکاری کی کیا ملی؟ ان کو اپنی بدکاری کی سزا کا ان کو مزہ چکھنا پڑا. جیسے ابو جہل کی طرح، جیسے ابو جہل تھا، ابو جہل کی طرح کعب بن اشرف بھی مارا گیا اور یہود مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے. کیا کر دیے گئے؟ جلا وطن کر دیے گئے. تو پہلا جو ہے نا یہ توجہ فرماؤ، آیت نمبر 56 فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آپ سے کئی بار عہد کر چکے مگر پھر بھی وہ بار بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں. عہد شکنی کرنے سے ڈرتے نہیں. عہد شکنی سے کرنے سے ڈرتے نہیں. اب ہے آیت نمبر 57. آیت نمبر 57 پہلے ترجمہ سنیے. فرمایا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. سو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پاویں تو ان پر حملہ کر کے اس کے ذریعے اور لوگوں کو جو ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجئے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں. معنی آیت کا یہ ہے کہ اگر آپ جنگ میں ان کے اوپر قابو پا لیں، ان کے اوپر کیا کر لیں؟ قابو پا لیں، تو ایسی ان کو سخت اور دردناک سزا دیں. ان کو ایسی سخت اور دردناک سزا دیں جو دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو جائے. دوسروں کے لیے بھی کیا ہو جائے؟ اور جس کو دیکھ کر مشرکین مکہ اور دوسرے دشمن بھی متاثر ہوں. جن کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں یہ بھی کیا ہوں؟ پھر متاثر ہوں اور آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ان کو جرأت نہ رہے. آئندہ مسلمانوں کے خلاف آنے کی ان کو جرأت نہ رہے. اب اس کے بعد آیت نمبر اور آخری آیت آج کے درس کی آیت نمبر 58. آیت نمبر 58 فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو
تو آپ وہ عہد ان کو اسی طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ اس اطلاع پر برابر ہو جائیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. توجہ فرماؤ. مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح ہو چکا، جس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح ہو چکا، اس کے مقابلے میں کوئی جنگی اقدام کرنا خیانت میں داخل ہے. جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے صلح کا، اس کے خلاف کوئی جنگی اقدام کرنا یہ خیانت ہے. جنگی اقدام کرنا کیا ہے؟ یہ خیانت میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ پاک خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اگرچہ یہ خیانت دشمن کافروں کے حق میں ہی جائے، اگرچہ یہ خیانت ان کے حق میں ہی جائے، وہ بھی جائز نہیں ہے. وہ بھی دشمن کے حق میں بھی یہ خیانت جائز نہیں ہے. البتہ اگر دوسری طرف سے اگر معاہدہ ہو چکا اور جو دوسری جو کفار کی طرف ہے، اگر دوسری طرف سے عہد شکنی کا خطرہ ہو کہ بھائی وہ آپ توڑ دیں گے، عہد شکنی کا کیا ہو؟ عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو، تو ایسا کیا جائے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کھلے طور پر ان کو اعلان کے ساتھ آگاہ کر دیے جائے. کھلے طور پر اعلان کے ساتھ ان کو کیا کر دیا جائے کہ ہم آئندہ معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے، ہم آئندہ معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے. اس اعلان کی ایسی صورت نہ کی جائے، اس اعلان کی ایسی صورت نہ کی جائے کہ اعلان اور تنبیہ سے پہلے پہلے ان کے مقابلے میں تیاری کی جائے. یعنی کہ ابھی تو تم نے ان کو تنبیہ نہیں کی، بتایا نہیں، اور پہلے تم نے اندر اندر تیاری کرنی شروع کر دی. ایسا نہ کیا جائے، ایسا نہ کیا، کیونکہ خالی الذہن ہونے کی بنا پر وہ کفار جو فریق مخالف ہیں، خالی الذہن ہونے کی بنا پر تیاری وہ نہ کر سکے، تیاری نہ کر سکیں. جو کچھ تیاری کرنا ہے وہ اس اعلان اور تنبیہ کے بعد کریں. اعلان اور تنبیہ کے کہ بھائی اب ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، اب ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم. یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف. یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف کہ خیانت کرنے والے دشمنوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی ہے. اسلام نے خیانت کرنے والے دشمنوں کے بھی حقوق کی کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے. اور مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں اس کا پابند کیا ہے. مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں اس کا کیا کیا ہے؟ پابند کیا ہے کہ عہد کو واپس کرنے سے پہلے کوئی تیاری نہ کی جائے. عہد کو واپس کرنے سے پہلے کوئی تیاری نہ کی جائے. چنانچہ احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے، بس آخری واقعہ ہے، بڑا عجیب. احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قوم کے ساتھ ایک میعاد کے لیے التوائی جنگ کا معاہدہ تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے شام، تو آپ کا ایک قوم کے ساتھ التوائی جنگ کا معاہدہ تھا کہ بھائی ہماری جنگ ملتوی ہے. اس کا کیا تھا؟ معاہدہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس معاہدے کے ایام میں اپنا لشکر اور سامان جنگ ان کے قریب پہنچا دیں. بھائی معاہدہ کیونکہ ختم ہونے والا تھا نا، تو معاہدے کے ایام میں تو ایام چل رہے تھے ابھی تک معاہدے میں کہ وہ سامان جنگ کو وہ اس کے قریب پہنچا دیں، ان کے سامان جنگ کو اور اپنے لشکر کو ان کے قریب پہنچا دیں، تاکہ معاہدے کی جو ہی میعاد ختم ہو تو دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے. جو ہی ختم ہو میعاد تو دشمن کے اوپر کیا کریں؟ ٹوٹ پڑے. مگر عین اسی وقت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس طرح روانہ ہو رہا تھا، اس طرف روانہ ہو رہا تھا، دیکھا گیا کہ ایک معمر آدمی گھوڑے پر سوار زور زور سے یہ نعرہ لگا رہا تھا. زور زور سے یہ کیا کر رہا تھا؟ نعرہ لگا رہا تھا، اللہ اکبر وفاء لا غدرن. یہ نعرہ انہوں نے لگایا،
اللہ اکبر وفاءً لا غدرن، یعنی نعرہ تکبیر کے ساتھ یہ کہا کہ ہم کو معاہدہ پورا کرنا چاہیے، ہم کو معاہدہ پورا کرنا چاہیے اور اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم سے کوئی صلح یا ترک جنگ